الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا اتنا فضل اور اتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر وہ ذمہ داری عائد فرمائی ہے جن ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے انبیاء علیہم السلام دنیا میں مبعوث ہوا کرتے تھے۔ جو کام انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری لگائی گئی، وہ ذمہ داری اس امت کے ہر فرد کی اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری لگائی ہے، اور وہ انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے، نیکی کی طرف دعوت دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے جناب انبیاء علیہم السلام دنیا میں مبعوث ہوا کرتے تھے۔ ہمارا تاریخ پر مطالعہ بہت کمزور ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی تاریخ پڑھیں نا تو یہ بات ہمیں معلوم چلے گی کہ پہلے زمانوں میں ایک وقت میں مختلف علاقوں میں کئی انبیاء علیہم السلام دین کا کام کر رہے ہوتے تھے۔ ایک وقت میں کئی انبیاء علیہم السلام مختلف بستیوں میں مختلف علاقوں میں وہ کام کر رہے ہوتے تھے۔ لوگوں کی تعداد کیا ہے؟ لاکھوں میں لوگوں کی تعداد ہوگی، اور کئی سو انبیاء علیہ السلام ان کئی لاکھوں لوگوں میں مختلف علاقوں میں
اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے تھے. چند لوگوں پر ایک اچھی تعداد میں انبیاء محنت کر رہے ہیں. اس دور حاضر میں اگر آبادی کا تناسب دیکھا جائے اور حساب و کتاب لگایا جائے تو تقریباً 8 ارب انسان ہیں اس وقت دنیا میں. 8 ارب انسان ہیں. اور انبیاء کتنے ہیں؟ ادھر چند ہزاروں اور لاکھوں میں کئی 100 انبیاء علیہ السلام محنت کر رہے ہیں. اس وقت اتنی بڑی تعداد ہے امت کی کہ جس کا اگر حساب لگایا جائے تو 8 ارب انسان ہیں. 8 ارب انسانوں میں کتنے انبیاء علیہ السلام چاہیے تھے؟ ایک اچھی تعداد میں چاہیے تھے. لیکن ایک نبی بھی اس وقت روئے زمین پر موجود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالی نے وہ کام جو انبیاء علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جس کے لیے آپ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کرتے تھے، اب ہر امتی نے وہ کام کرنا ہے. اب ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ کام کرنا. ایک بادشاہ گزرا ہے اور جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا. اس کا نام تھا رستم اور بڑا طاقتور بادشاہ تھا، بڑا اثر رسوخ رکھنے والا تھا. کوئی ٹک کر اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا. ایک صحابی ہیں حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اس رستم بادشاہ کے دربار میں آئے. وزیر کھڑے ہیں اور بادشاہ سلامت اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آئے اور ایک نارمل انسان کی طرح آ کر اس بادشاہ کے سامنے بیٹھ گئے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ جی ان کے پہننے اوڑھنے سے ان پر سفر کے آثار ہیں. تو کہا کہ جی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ جی یثرب سے آ رہا ہوں، مدینے سے آ رہا ہوں. اچھا جی، خیریت؟ اپنا شہر، اپنا علاقہ چھوڑ کر، اپنی سہولیات چھوڑ کر، ایک انسان جہاں رہتا ہے وہاں پہ اس کی ساری سہولیات ہوتی ہیں، سارے معاملہ صحیح چل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر تم یہاں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو آپ ذرا جواب سنیے. ان کا جواب کیا تھا؟ فرمایا ان اللہ ابتعثنا، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے. ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے. یہ جو لفظ استعمال کیا نا، یہ لفظ انبیاء علیہ السلام استعمال فرمایا کرتے تھے. ہم مبعوث ہوئے ہیں، ہمیں مبعوث کیا گیا ہے. چونکہ صحابہ کا اپنے نبی سے ایسا گہرا تعلق تھا، بات کو اتنی غور سے سنتے تھے کہ وہ الفاظ بھی کوڈ کرتے تھے. انہی الفاظ کو ذکر فرمایا، ہم آئے نہیں ہیں، ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اچھا جی، اللہ نے بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے بھائی؟ یہاں اس رستم کے دربار میں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ جواب سنیے. فرمایا ہم آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں. کیوں بھیجے گئے ہیں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے، رب کی بندگی میں داخل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. بندے بندے کی غلامی نہ کریں، بندے بندے کی نہ چنیں، بندے بندے کے سامنے نہ جھکیں، بندے بندوں کو اپنا معبود نہ بنائیں. ہم بندوں کو رب سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں کہ بندوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. وہ یہ سمجھ جائے کہ میرے نفع نقصان کا فیصلہ یہ بندے نہیں کرتے، وہ رب کرتا. مجھے فائدہ یہ لوگ نہیں پہنچاتے، وہ اللہ فائدہ پہنچاتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں. اور کیوں آئے ہو بھائی؟ لنخرج العباد من ضیق الدنیا الى سعة الآخرہ، ہم ان بندوں کو دنیا کی تنگی سے نکالنے کے لیے اور آخرت کی کشادگی اور جنت کی نعمتوں کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. کہ دنیا کی جو تنگی ہے، جس پریشانی اور مسائل کو تم نے بہت کچھ سمجھ لیا ہے
فرمایا کہ یہ کچھ نہیں ہے، ہم تمہیں ان تنگیوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں اور آخرت کی کشادگیوں کی طرف روانہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا آنے کا یہ مقصد ہے۔ وہ کانٹیکٹ جو بندے کا رب کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کانٹیکٹ کو جوڑنے، اس راستے کو بحال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سارے نمبر ڈائل کر لیے لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا، وہ صحیح کانٹیکٹ نمبر بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ ملاؤ یا رب کے نعرے لگاؤ، تمہارا تعلق جڑ جائے گا، تمہاری کال لگ جائے گی، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل مدینے کی بستی میں اپنے چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ جملہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام۔ اس روئے زمین پر ایک ایسا زمانہ اور وقت بھی آئے گا کہ کوئی کچا اور پکا مکان ایسا نہیں رہے گا کہ جہاں پر اسلام اور اللہ کا نام نہ پہنچ جائے۔ ایسا دن بھی آئے گا کہ کوئی مکان ایسا خالی اس سے نہیں رہے گا، اللہ کا نام، یہ دین اسلام ہر گھر تک پہنچے گا۔ یہ چند صحابہ کے سامنے یہ بات کہی۔ ممکن ہے کہ یہ بات سننے کے بعد منافقین نے، مشرکین نے، یہود مدینہ نے مذاق بھی اڑایا ہو۔ اتنی سی جماعت ہے، چھوٹی سی مسجد لیے بیٹھے ہیں، نمازی ہے نہیں، کوئی لشکر ان کے پاس تیار ہے نہیں، اور چھوٹی سی جماعت ہے۔ ہم ان سے کثرت میں، تعداد میں کئی زیادہ ہیں، لیکن بات کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ کر رہے ہیں کہ کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا، چاہے وہ دیہات کا ہو یا شہر کا ہو، کچا ہو یا پکا گھر ہو، اللہ کا نام اور دین اسلام اس جگہ پہنچ کر رہے گا۔ بات کیسی کر رہے ہیں؟ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اللہ کی قسم، دین اسلام کا تعارف ہر جگہ ہے۔ آپ کسی دنیا کے کسی کنارے میں چلے جائیں، اس سے پوچھیں کہ کوئی دین اسلام بھی کوئی چیز ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو، اگرچہ وہ اللہ کو نہ مانتا ہو، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو، لیکن آپ پوچھیں جانتے ہو کہ کوئی اسلام بھی کوئی مذہب ہے؟ کہاں؟ ہاں جانتے ہیں۔ اسلام کا تعارف آج ہر جگہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ حضور کی وہ پیشن گوئی تھی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دین تو پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا، میں دین کے لیے کتنا استعمال ہوا؟ میں نے اپنے آپ کو دین کے لیے کتنا پیش کیا؟ میں نے اپنے 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت ہے جو دین کو دیا ہے؟ دین کچے مکان میں بھی پہنچ رہا ہے، پکے مکان میں بھی پہنچ رہا ہے، ہر جگہ پہنچ رہا ہے، میں نے کتنا پہنچایا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے واپس ہو رہے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات ان مسلمانوں کے لشکر سے ہوئی اور اس جماعت سے ہوئی کہ جو مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، کیونکہ مکہ میں حالات تنگ ہو گئے تھے۔ تو چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی تھی۔ جب ان کو پتا چلا کہ جی خیبر فتح ہو گیا، مدینے میں حالات اچھے ہوئے، تو انہوں نے حبشہ کو چھوڑا اور یہ مدینے آنے لگے، اور یہاں سے آپ علیہ السلام خیبر فتح کر کے آپ بھی مدینے آنے لگے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس حبشہ سے آنے والے لشکر میں ایک صحابی تھے، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ آپ جب ان سے ملے نا، ایک رشتہ دار بھی تھے اور پھر ایک ایمان کا تعلق، زمانے کے بعد مل رہے ہیں۔ وہ حالات تھے کہ جان ذرا مشکل تھی، آج مل رہے ہیں، اللہ نے امن دیا، اللہ نے فراوانی دی، اللہ نے سکون دیا۔ تو جب ملاقات ہوئی، اتنی خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے خیبر کی زیادہ خوشی ہے کہ یہ ان سے ملنے کی زیادہ خوشی ہے۔ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ مدینے پہنچے، کچھ وقت ٹھہرے، آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جی لشکر تیار کرو۔ جی لشکر تیار ہوا، جانا ہے بھائی، جنگ کے لیے جانا ہے، فلاں علاقے میں جانا ہے، جی تیار ہوا لشکر۔ آپ نے فرمایا کہ اس لشکر کا امیر اور اس لشکر کا جو جھنڈا، امیر کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا،
اس لشکر کا جو امیر ہوگا اور جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا ہوگا وہ حضرت جعفر ابن ابی طالب ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ اگر اس جنگ کے اندر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جو اس لشکر کے امیر ہوں گے وہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر اس لشکر کے امیر عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے. اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو فرمایا کہ پھر تم مشورے سے جس کو امیر مقرر کرنا چاہو مقرر کر لینا. صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابھی لشکر نکلا نہیں تھا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا جعفر ابن ابی طالب، عبداللہ ابن رواحہ، زید ابن حارثہ یہ دینوں ضرور شہید ہوں گے. حضور کی لسان اثر سے یہ بات نکلی تھی. ہم اس کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ شہید ہونے والے ہیں اس لشکر کے اندر، اس غزوے کے اندر یہ شہید ہو جائیں گے. اب ذرا سوچیے، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پہ تو حضور ہی فرما رہے ہیں کہ مجھے ان سے ملاقات کی اتنی خوشی ہے کہ میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور مدینے پہنچ کر انہی کو روانہ کر رہے ہیں کہ جاؤ تم لشکر کے امیر بن جاؤ اور تم نے جانا ہے غزوے میں، جہاد میں جانا ہے. محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ یہ فرماتے کہ دیکھو جعفر تم زمانے بعد ملے ہو، اب نہیں جانا، اب ادھر مدینے میں رہنا، میری آنکھوں کے سامنے رہنا، تم نے جانا کہیں نہیں ہے، تم یہی نمازیں پڑھو، یہی عبادت کرو اور تمہیں پھر اللہ پاک جنت عطا فرما دیں گے. محبت کا تقاضا تو یہ تھا نا. آپ نے اس محبت کی قربانی دی، فرمایا کہ جاؤ اللہ کے راستے میں نکلو اور جا کر اپنی جان دے دو اور اس راستے میں اللہ کے دین کے لیے محنت کر جاؤ. یہ مقصد تھا اور یہ معاملات تھے. یہ حضور کا اپنے اس صحابی، اس رشتہ دار جس سے محبت تھی، اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے قیامت والے دن تمام علماء کے یہ سردار ہوں گے. آپ نے فرمایا حلال اور حرام کا جتنا زیادہ علم رکھنے والے معاذ ابن جبل ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے. مدینے کے مفتی ہیں. صحابہ کا علم ہمارے علم کی طرح نہیں تھا کھوکھلا. حضور فرماتے جتنا حلال اور حرام کا علم رکھنے والا معاذ ابن جبل ہے نا اتنا کوئی بھی نہیں ہے. اور 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ پکڑ کے قسم کھا کر یہ بات فرمائی، واللہ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا. حضور فرما رہے کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ دیکھو معاذ تمہیں روانہ کرنا ہے کہاں؟ یمن کی طرف یہ روانہ کرنا ہے، اور اب شاید یہ تمہاری میری آخری ملاقات ہو، تمہارا گزر اب شاید میری قبر پر ہو، تم روانہ ہو جاؤ. آپ نے روانہ کر دیا. ایک طرف تو قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ تم سے مجھے اتنی محبت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، دوسری طرف اپنے سے جدا کر رہے ہیں کہ جاؤ اور اس دین کی محنت کے لیے یمن چلے جاؤ، یمن جا کے تم نے دین کا کام کرنا ہے. یہ کہہ سکتے تھے نا کہ مسجد نبوی میں بیٹھو، ایک نماز کا ثواب 50,000 ہے، مکہ مکرمہ میں جا کے پڑھو، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 ہے، تم یہاں لگے رہو، دین کی محنت کرتے رہو، بس ٹھیک ہے، جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محبت کرتا ہوں، میری نگاہوں کے سامنے رہو، سکون ملتا ہے مجھے. کہہ سکتے تھے نا. فرمایا کہ محبت کرتا ہوں لیکن اللہ کے راستے میں جاؤ. یہ جو آج دین کی بہاریں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، یہ آج میں اور آپ جو کلمہ گو مسلمان ہیں نا، اللہ کی قسم ان صحابہ کی قربانیاں ہیں. حضور نے جس طرف رخ کر دیا آپ اس طرف روانہ ہو گئے، اور واپسی کا کوئی پتہ نہیں کہ واپسی کب ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، یا وہیں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، اور دین کو پھیلانے کی جو ترتیب تھی وہ یہ ترتیب تھی. آج ہر بندے کا اپنا دائرہ کار ہے. جی میں تاجر ہوں، مجھ سے آپ تجارت کے بارے میں بات کریں، صبح سے لے کے شام تک تجارت کرتا ہوں، میں اس تجارت کا مالک ہوں. میں آفس میں کام کرتا ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں، میں سی ای او ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھمکانا ہوں. آپ مجھ سے میرے دفتر کے متعلق بات کریں، میں وہاں کا مالک ہوں. میں سبزی کا ٹھیلا لگاتا ہوں، میں اس سبزی کے ٹھیلے کا مالک ہوں. آپ مجھ سے اس بارے میں بات کریں، پورا دن میں اسی میں لگا رہتا ہوں. ٹھیک ہے جی، تجارت کا مالک بھی ہے، ٹھیلے کا مالک بھی ہے، آفس و دفتر کا مالک بھی ہے. تو کوئی ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ جی اس دین کی ذمہ داری کو میں نے لیا ہے، یہ میں دین کا کام کرنے والا ہوں، مجھ سے آپ دین کی بات کرو.
ہر شعبے سے متعلق بندہ مل جائے گا، ہر شعبے کو اوڑھنے بچھونے والا بندہ مل جائے گا، دین کو اٹھانے والا، دین کو سہارا دینے والا، دین کی ترویج اور ترقی کا بندہ مل جائے، ایسا ملنا بہت مشکل ہے، ایسا ملنا بہت مشکل ہے۔ اس دور حاضر کے اندر اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے، ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر بندے کی جیب میں پوری دنیا موجود ہے، وہ یہاں سے گوگل کرے سب کچھ مل جائے گا اس کو۔ ایک بٹن دبانے پہ ایک ایسا بندہ کوئی سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ 4-5 منٹ کا ایسا کلپ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے، آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا ایمان کا کیا حال ہے بھائی۔ اس کا اپنا ایمان وہ تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے ایمان کے اندر تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، میں اب تک کس چیز پر ایمان رکھتا رہا۔ ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں، ہمارے ایمان کو سلب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم نے ایمان کی، یقین کی محنت کو اگر ترک کر دیا تو عزیز دوستوں، یہ ایمان کے ڈاکو اپنا کام کر دکھا دیں گے۔ وہ ایمان جو صدیوں سے، زمانوں سے ہمارے اندر چلتا آ رہا تھا، نسل در نسل آ رہا تھا، اس ایمان کے اندر وہ چھید کرنے والے ہیں، وہ ایمان کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ان ڈاکوؤں سے حفاظت کا ایک ہی راستہ ہے، ان فتنوں سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، اس ایمان کو مضبوطی سے پکڑو، اور مضبوطی سے جب پکڑا جائے گا تب انسان ایمان کی محنت میں لگ جائے گا۔ اور انسان جب جس چیز کی محنت میں لگ جاتا ہے نا، جس چیز کے اوپر، جو چیز اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے نا، بس اس نے دماغ میں چیز سوار کر لی، پھر انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس ایمان کی محنت کو مضبوطی سے تھام لے، یہ کہے کہ جی میں نے اپنے یقین پر محنت کرنی ہے، میں نے اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے، میں نے اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے، میں نے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ میری کامیابی کے اور ناکامی کے، صحت اور بیماری کے فیصلے کرنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس چیز کی محنت میں لگ جائیں گے، ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ کی قسم آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی اللہ پاک ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ جتنے نیک کام ہم شروع کریں گے، قبر میں ہم لیٹے ہوئے ہوں گے، ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 کے قریب آپ کے شاگرد ہیں صحابہ تابعین میں، کتنی احادیث آپ نے روایت فرمائی ہیں ہم سوچ نہیں سکتے۔ آج کئی روایتیں سنائی جاتی ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات اس طریقے سے فرمائی ہے، آپ بتائیے کتنی باتیں ان کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں۔ آج وہ اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایمان کی، دین کی، یقین کی محنت کی، حضور کے دین کو آگے پہنچایا، آج ان کو قبر میں اس کا بالکل اجر و ثواب اور اس کا پھل ان کو مل رہا ہے۔ یہ دنیا کی محنت ہم تو کرتے چلے آ رہے ہیں، جو دل کے اندر ایمان ہے نا، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے نا، یہ کسی طریقے سے پختگی کے ساتھ رہے، اس پر ہم بھی آ جائیں اور ہمارے گھر والے بھی آ جائیں، فتنوں سے بچ جائیں، اور ان ڈاکوؤں سے جو ایمان کو سلب کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور موقع دیکھتے ہی وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اس کے لیے بھرپور محنت ہے، اس کے لیے بھرپور توجہ کی ضرورت ہے کہ بھئی میرے بچوں کا، میرے گھر کی خواتین کا، میری گھر کی مستورات کا ایمان کیسے محفوظ ہو، میرے آنے والی نسلوں کے ایمان کی کیسی حفاظت ہو۔ اس لیے اس ماحول میں جڑنا ہوگا، اپنے آپ کو ایمان کے بول پہ لگانا ہوگا، اللہ کی بڑائی اپنی زبان سے نکالنی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر یہ دیکھیں جو ایمان آج ہمارا سطحی طور پہ زمین سے لگتا جا رہا ہے، زمین کی سطح کو جا رہا ہے، وہ ایمان ترقی کرتے کرتے انشاءاللہ ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ جب ہمارا آخری وقت ہوگا تو ہماری زبان پر وہی کلمات ہوں گے جن کلمات کا ورد ہم پوری زندگی اپنی زبان پہ رکھتے تھے۔ اللہ کی بڑائی کے بول ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کے بول ہوں گے۔ یہاں زبان سے اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہوگی اور وہاں پر ہماری اللہ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔